بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس بار بھی وہ چوتھا بچہ جنم دینے جا رہی تھی، مگر میں اپنی بیوی کی ایک عادت سے بہت تنگ تھا۔ وہ یہ کہ جو ہی وہ بچہ جنم دیتی تو اس کی شرط ہوتی کہ اس پر ڈھیروں غلاظت اور کچرا پھینکا جائے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ اس بدبو کی وجہ سے بیوی کے کمرے میں کئی دنوں تک کوئی نہ جاتا اور بچہ بھی میں خود ہی سنبھالتا۔ اس بار میں نے اسے خود پر گندگی پھینکنے نہ دی تو اچانک میری بیوی نے میرے کان میں ایسی بات بولی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام عدیل ہے۔ میں اور میری بیوی سونم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش پذیر تھے۔ میری بیوی سونم بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نیک تھی۔ میری اماں کی بھی بہت خدمت کرتی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں شادی کے 2 سال بعد خوشیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ میں سونم کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اماں نے بھی اسے ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ آخر کار 9 مہینے بھی گزر گئے۔ سونم نے ایک خوبصورت سے بچے کا جنم دیا۔ اس نے میرے سامنے شرط رکھ دی، میں اس بچے کو تبھی دیکھوں گی جب تم مجھ پر غلاظت اور خوب کچرا پھینکو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سونم کی عجیب و غریب شرط پر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے کہے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ کئی دن تک اس کے کمرے میں بدبو سڑی رہتی اور کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ کوئی پڑوسی گھر آتا تو اماں کو خوب سنا کر جاتے کہ ارے بہن، یہ کیا بات ہوئی؟ جوان بہو کے ہوتے ہوئے گھر میں اتنی بری بدبو پھیلی ہوئی ہے، کیسے رہ لیتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ مجھ سے تو سانس لینا بھی 2 بھر ہو گیا ہے۔ اماں بھی سب کی باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اماں نے کچھ دنوں تک سکون کرنے کے لیے سونم کو میکے بھیجنا چاہا، لیکن وہ انکار کر گئی۔ اس بدبودار کمرے میں میں خود ہی سونم سے ملنے جاتا اور بچوں کو بھی میں خود ہی سنبھال رہا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے ہاں لگاتار 3 بیٹے ہوئے۔ ہر بار وہ خود پر کچرا ڈلواتی اور مجھے سختی سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیتی۔ میں اس سب کے پیچھے چھپا راز جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی صورت مجھے حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ اس بار جب میری بیوی سونم حاملہ ہوئی، میں تبھی سوچ چکا تھا کہ کسی بھی طرح اسے خود پر غلاظت ڈالنے نہیں دوں گا، اور وہ آخر ایسا کرتی کیوں ہے۔ مجھے اب ان باتوں کا پتہ لگانا تھا۔ اس کی دن بدن کی عجیب حرکتوں سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ بچوں کو دودھ پلاتی تو خود پر کالی چادر تان لیتی اور مجھے کمرے سے جانے کا بولنے لگتی۔ میں بھی مجبوراً باہر آ جاتا۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 3 بچوں کی پرورش میں نے خود کی، اور میں ہی جانتا تھا کہ کیسے میں نے سونم کی الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کی، پر اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنے دل سے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ سونم کی ان حرکتوں کے پیچھے چھپا راز جان کر ہی رہوں گا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی سونم سے ہوئی۔ سونم ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی اور میں ایک گوالا، پر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے گاؤں بھر میں چرچے تھے، پر جو بھی اس کا رشتہ لے کر جاتا سونم انکار کر دیتی۔ اس کی شرط تھی کہ وہ شادی ایسے شخص سے کرے گی جو اکلوتا ہو، جس کی رنگت کالی ہو، ورنہ وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔ مجھے سنی سنائی باتوں پر یقین نہ تھا۔ میں ان کی حویلی دودھ دینے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے سونم کو باہر ٹہلتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بالکل پری جیسی تھی۔ میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے میری طرف دیکھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی جی کوئی کام ہے یا خادم سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے؟ میری آواز سن کر وہ ہوش میں آئی اور بنا کچھ کہے اندر بھاگ گئی۔ اگلے کچھ دن کے بعد ذمہ دار صاحب نے اماں کو اپنے ہاں بلوایا اور ان سے کہا، بہن جی، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرانا چاہتا ہوں۔ اماں ان کی بات پر پہلے تو پریشان ہوئیں کہ میرا بیٹا کہاں اور آپ کی بیٹی کہاں، پر پھر مان گئیں۔ یوں سونم ایک ہی ہفتے میں میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرا دل بے حد خوش تھا۔ میری زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سونم گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے سونم سے بات کا آغاز کیا اور اپنے دل میں پنپتے سوال پوچھنے لگا۔ سونم، آپ اتنی خوبصورت ہیں اور میں آپ کے مقابل کچھ نہیں، اس کے باوجود آپ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن کیوں؟
آپ کو تو مجھ سے بہتر اور بھی مل سکتے تھے۔ میری بات سن کر سونم نے جھٹکے سے گھونگھٹ ہٹایا اور ساکت آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم میں میرے صرف ایک سوال نے لرزش پیدا کر دی تھی۔ سونم نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ یہ میری مرتی ہوئی ماں کی خواہش تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ سونم کے جواب پر میں بغور اس کے چہرے پہ آنے والے تاثرات دیکھنے لگا، پر کچھ جانچ نہ سکا۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری اور سونم کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، پر جب وہ حاملہ ہوئی اور اس نے میرے سامنے شرط رکھی تو میں بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا۔ اماں تو اسی دن سے سونم سے ناراض تھی جب سے اس نے ایسا کیا تھا۔ میرا بیٹا سارا دن میرے پاس رہتے اور بس رات کو ہی سونم کے پاس جاتا اور وہ سونم کمرہ بند کر لیتی۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ سونم آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو تو سمجھا کر مطمئن کر دیا تھا، پر خود اب سچ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے سونم کو اس بار خود پر کچرا ڈالنے سے باز رکھنا چاہا۔ میں نے اس بارے میں اپنے سسر سے بات کرنی چاہی، پر اماں نے مجھے منع کر دیا۔ بیٹا ایسا نہ کرو، نہ جانے چودھری صاحب کیا سمجھیں۔ اس لیے بات وہیں ختم ہو گئی۔ سونم نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں جیسے ہی اپنے اور سونم کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اسی کچرے کے ڈھیر میں بیٹھی وجود پر کالا کپڑا لپیٹے بچے کو شاید دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئی اور مجھے باہر جانے کے لیے مجبور کرنے لگی۔ میرے لیے جو بات حیران کن تھی وہ تھی اس کی چھوٹی بہن کی وہاں موجودگی، جسے دیکھ کر میں کافی شاک ہوا۔ میں نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بچے کو دیکھنے کی ضد کرنے لگا اور سونم سے اپنے بچے کو چھیننے لگا جسے وہ خود میں چھپا رہی تھی۔ اسی چھینا جھپٹی میں بچے کے منہ سے کپڑا اترا تو میں ساکت ہو گیا۔ میرا معصوم سفید اور گلابی رنگت کا چھوٹا سا بچہ اس وقت سیاہ رات جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر سیاہی لگائی ہوئی تھی، جسے پہلی جھلک میں دیکھ کر میں خود ڈر گیا اور پہچان نہ سکا۔ میں نے اس بارے میں اپنی بیوی اور سالی سے چلاتے ہوئے پوچھا تو میری بیوی میرے پاؤں پر گر گئی اور گڑ گڑانے لگی، میری منتیں کرنے لگی۔ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں، اگر آپ کو اپنے بچے کی زندگی عزیز ہے تو چلے جائیں، یہاں سے باہر چلے جائیں۔ میں نے اپنی سالی کی موجودگی کے بارے میں استفسار کیا تو میری بیوی نے بتایا، میں نے اسے پیغام بھیج کر بلوایا تھا اور جب یہ آئی تو پچھلے دروازے پر رک گئی اور میں اسے چپکے سے اپنے کمرے میں لے کر داخل ہوئی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں ہنکارا بھر کے رہ گیا اور اپنے بلکتے ہوئے بچے کو دیکھنے لگا۔ میں ششوپن کے عالم میں کبھی اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتا اور کبھی پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتی ہوئی بیوی کو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے بچہ اپنی بیوی کے حوالے کیا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ان دنوں میں اپنی بیوی کی عجیب حرکتوں سے بہت پریشان تھا اور یہ پریشانی میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک بات اور نوٹ کی، میری بیوی روز میکے جانا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے وہ مہینے 2 مہینے بعد جاتی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب وہ اکیلی شام کے وقت جاتی اور رات کو لوٹتی۔ میری بیوی کی اس حرکت پر میری ماں کو یہ لگنے لگا کہ شاید ہمارے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ امی، اس کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ روز جاتی ہے۔ تو میری والدہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو پھر تو اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ مجھے تو پہلے ہی موقع چاہیے تھا یہ جاننے کا کہ میری بیوی آخر روز کیوں جاتی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گیا۔ میں نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ جب میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی اسے لینے کے بہانے وہاں پہنچ گیا، مگر جب میں وہاں گیا تو میری بیوی اور سسر مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئے اور جبراً مسکرا کر مجھ سے بات کرنے لگے۔ میرے سسر نے نامحسوس انداز میں اپنے سامنے پڑی ہوئی ٹرے، جو کہ ایک کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اسی ٹیبل کے نیچے کھسکا دی، جس پر میں نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنی بیوی کو لیے گھر واپس آ گیا۔ لیکن میں اپنی بیوی سے اس بارے میں بات نہ کر سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دینا، بلکہ بات گول مول کر دینی ہے۔ یہ بات انہی دنوں میں سے ایک دن کی ہی ہے کہ رات کی کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں اپنے پہلو میں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے لگا، لیکن ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پورا گھر چھان مارا مگر میری بیوی کہیں نہ دکھی۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آیا تو شاید میری خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ ابھی اتنی آگے نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی کالی چادر میں چھپے وجود کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اسے چادر سے
پہچاننا اس لیے میرے لیے آسان ہوا کیونکہ یہ چادر وہ اکثر بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے خود پر بھی اوڑھتی تھی۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن تب میری حیرانگی کی حد نہ رہی جب میری بیوی میرے چھوٹے سے بچے کو لے کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ میری رات کے اس پہر جب کوئی مرد بھی قبرستان نہ جائے اپنی بیوی کو جاتے دیکھا تو خوف سے چوچری لی اور اس کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گیا، جہاں میری بیوی کئی قبروں سے ہوتی ہوئی ایک پرانی تقریباً زمین میں دھنسی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہاں کچھ دیے جلائے اور وہاں بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اٹھی اور قبر سے مٹھی بھر کر مٹی اپنی چادر کے پلو میں ڈال کر گرہ لگا لی۔ میری بیوی نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو میں تیزی سے نکلتا گھر کی جانب بڑھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھ کھول کر اس کی حرکات ملاحظہ کی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس مٹی کو میرے سر پر وارنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنے وجود کے گرد محسوس کر کے میں نے سختی سے لب بھینچے اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب بھی رات کو میری بیوی قبرستان جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا، مگر آج جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا تو وہ قبرستان کے بجائے کہیں اور ہی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا اور دبے قدموں سے اپنی بیوی کا پیچھا کرتا رہا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے میری بیوی نے پلٹ کر دیکھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی اور پھر سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ اپنی بیوی کے چلنے کے تھوڑی دیر بعد میں نے اس کا پیچھا پھر سے شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی اپنے میکے میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ راستہ ان کے گھر کے پچھلے طرف کا راستہ تھا، جہاں سے کم ہی باہر کے لوگ داخل ہوتے تھے۔ یہ صرف گھر والوں کے استعمال میں تھا۔ جیسے ہی میری بیوی اس میں داخل ہوئی میں بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ آگے بڑھتے میری بیوی نے ایک جگہ رک کر زمین پر گھٹنوں کے بل جھک کر زمین پر موجود گٹر نما دائرے پر لگے ڈھکن کو اوپر اٹھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس گٹر کے راستے کو دیکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، تبھی اپنی بیوی کو اس میں اترتے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے تو زمین نکلتی مجھے محسوس ہوئی۔ میں بھاگنے کے انداز میں وہاں آیا تو دیکھا وہاں گٹر نہیں بلکہ کوئی راستہ تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھ کر میں جیسے ہی نیچے اترا ہر طرف دیے جلے ہوئے تھے اور اندر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا تو وہاں ایک بزرگ کو کالی چادر اوڑھے دیکھا، جس کے آگے کسی شے میں آگ چل رہی تھی اور وہ اس آگ میں کچھ ڈال رہا تھا۔ اور پھر ان کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی کی عجیب و غریب باتوں کی سمجھ آنے لگی۔ وہ بزرگ میری بیوی کو کہہ رہا تھا، اگر تمہیں اپنے بچے کی زندگی بچانی ہے تو یہ کام تمہیں اگلے 2 سال تک مسلسل کرنا ہوگا۔ جس پر میری بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری بیوی کو جانے کی اجازت دی تو میری بیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کیونکہ اب میں اس سب کو راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی باہر نکلی مجھے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی، جبکہ میں اسے دیکھ کر آگے آگے چلنے لگا تو میری بیوی بھی ڈرتے ڈرتے میرے پیچھے آنے لگی۔ گھر داخل ہو کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ پیچھے میری بیوی بھی داخل ہوئی جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں صرف اور صرف سچ سنوں گا ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو وہ روتے ہوئے میرے پاؤں پر گر گئی اور مجھے بتانے لگی۔ اس نے بتایا، جب میں 15 سال کی تھی نا تو ہمارے خاندانی بزرگ نے بتایا تھا کہ اگر میں نے حسین شخص کے ساتھ شادی کی تو وہ مر جائیں گے اور مجھے طلاق ہو جائے گی۔ اگر مجھے اپنا گھر بسانا ہے یا اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہوں تو مجھے کالے رنگ کے شخص کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اور جب میں نے شادی کی تو ہمارا پہلا بچہ جب ضائع ہوا تو تب اسی بزرگ نے کہا کہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے مجھے یہ عمل کرنا ہوگا، اس کو سب سے چھپانا بھی ہوگا۔ تو میں بس وہی کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے اسے افسوس سے دیکھا اور پھر اس نے بتایا، جس دن میں اپنے میکے گئی تھی نا اور آپ میرے پیچھے آئے تھے تب بھی میں قبرستان میں پڑھائی کر کے مٹی لائی تھی۔ اس دن اماوس کی رات تھی۔ میں یہ سب آپ کی اور اپنی اولاد کی زندگی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور اس کی بے وقوفی پر افسوس بھی ہوا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، دیکھو سونم، زندگی اور موت نا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مالک ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے تو دنیا میں لانے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اور موت تو جب اللہ نے لکھی ہے تبھی آنی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کی موت کی وجہ نہیں بنتا، بس مرنے والے کی قسمت میں ہی ویسے مرنا لکھا ہوتا ہے۔
अल्लाह का तो सफाई पसंद है, सफाई तो निस्फ ईमान है, तो गंदगी में कैसी इबादत हो सकती है। मेरी बातें सुनकर मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और फिर मैंने उसको ये सब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद मेरी बीवी पुरसुकून रहने लगी। अब वो रातों को उठ उठ कर मंतर पढ़ने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाती थी। हमारी ज़िंदगी में भी सुकून और खुशियाँ शामिल हो गई। मेरी बीवी का उन ढोंगी बाबों से यकीन ख़त्म होकर अल्लाह की ज़ात पर कामिल हो गया था। उसे बस समझाने की ज़रूरत थी, सच और झूठ का फ़र्क बताने की ज़रूरत थी, जिसे बताने के बाद वो राह रास्त पर आ गई और इस गुनाह से बच निकली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।